السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اپنے چینل قاری سمیر اتاری پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے بھائیو، الحمدللہ ہمارا مدنی قاعدہ تو کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ قرآن پاک ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ ہم نے شروع کر دی تھی، پہلا پارٹ ہم نے پڑھ لیا تھا انشاءاللہ الکریم۔ آج ہم پارٹ نمبر 2 سیکھیں گے۔ پیارے بھائیو، اس کی ترتیب اس طرح ہوگی، پہلے ہم ایک آیت پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کی پوری وضاحت سنیں گے، پھر دوسری آیت پڑھیں گے، پھر اس کی پوری وضاحت سنیں گے، پھر تیسری آیت پڑھیں گے، پھر اس کی پوری وضاحت سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ کوشش کریں گے کہ 3 آیات روزانہ ہم پڑھیں۔ بغیر ٹائم ویسٹ کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پیارے بھائیو، اولئک میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اس کو ہم 2.5 الف کی مقدار اتنا کھینچیں گے، کیونکہ امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ہے مد متصل کو اور مد منفصل کو 2.5 الف کی مقدار اتنا کھینچ کر پڑھا جائے۔ یہاں پر عین کی ادائیگی درست رکھیں گے، اعلیٰ نہیں پڑھیں گے بلکہ اعلیٰ، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر میم مشدد کا غنہ ہوگا، یہ جو تنوین ہے یہ اس کے ساتھ ملے گی، تو یہاں پر میم مشدد کا غنہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر ادغام ہو رہا ہے بغیر غنے کے، ادغام ہو رہا ہے بغیر غنے کے۔ کیسے پتہ چلا؟ نون ساکن کے بعد یہاں پر حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے۔ پھر ادغام کی 3 قسمیں ہیں، ادغام متقاربین، ادغام مثلین، ادغام متجانسین، اور یہاں پر ادغام متقاربین ہو رہا ہے، جن کے مخرج قریب قریب ہوں تو ادغام متقاربین ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر با مشدد ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے تو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہاں پر اولئک میں دوبارہ مد متصل ہے تو 2.5 الف کی مقدار اتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر وقف ہے، وقف کی 5 قسمیں ہیں، وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالابدال، وقف بالروم۔ تو یہ 5 میں سے وقف بالاسکان ہو رہا ہے۔ تو وقف بالاسکان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دینا، وقف کر کے وقف میں آخری حرف کو ساکن کر دینے کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کو ساکن کر دینا۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں، حروف مدہ میں سے واو مدہ ہو رہا ہے، اور حروف مدہ کے بعد جب وقف کی وجہ سے کسی حرف کو ساکن کر دیا جائے تو مد عارض ہوتا ہے۔ 3 الف کی مقدار اتنا کھینچ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اس میں طول، توسط، کسر تینوں جائز ہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ طول کیا جائے، یعنی 3 الف کی مقدار اتنا کھینچ کر پڑھا جائے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ پیارے بھائیو، یہاں پر نون مشدد کا غنہ کیا جائے گا، ذال کی ادائیگی درست رکھی جائے گی، یا مدہ ہے 1 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور را پر جب پیش ہو تو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر مد ہے سوا، ان میں جو مد ہے مد متصل ہے، 2.5 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین کی ادائیگی درست رکھیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر پہلے حمزہ کو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے،
پھر دوسرے حمزہ کو جو نون کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، یعنی غنہ کریں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ اور را ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر سکون نہیں ہلائیں گے، ام لم ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے ام لم تنذرہم، یہ دیکھیں۔ پھر یہاں پر دوبارہ غنہ کیا جائے گا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ رہی ہے، اس وجہ سے یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ اور را ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہاں پر وقف بالاسکان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حروف مدہ کے بعد ہم نے وقف کی وجہ سے نون کو ساکن کیا تو مد عارض ہوگا، 3 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھنا اچھا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آگے اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، کیونکہ پہلے مفتوح حرف ہے۔ ما قبل کو دیکھا جائے گا کہ مضموم ہے یا مفتوح ہے، مضموم ہو یا مفتوح ہو تو موٹا کر کے پڑھیں گے، اگر مکسور ہو تو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ پیارے بھائیو، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، عین کی ادائیگی درست کریں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، 1 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر سمعہم میں وقف کریں گے تو پھر بھی یہ سمعہم ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو وقف ہے یہ وقف بالسکون ہے، سکون والا وقف ہے۔ فار ایگزامپل الم نشرح، اس پر وقف کریں تو پھر بھی ایسے پڑھیں گے الم نشرح۔ اسی طرح یہاں پر ہم وقف کیوں کریں گے؟ کیونکہ تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اعلیٰ پر جو مد ہے مد منفصل ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک 2.5 الف کی مقدار جتنا کھینچنا چاہیے۔ یہاں پر را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر بھی غنہ ہوگا، کیسے پتہ چلا؟ یہ دیکھیں یہاں پر غنہ کیوں ہوگا؟ ادغام کی وجہ سے ہوگا۔ پیارے بھائیوں، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا۔ پھر ادغام کی 3 قسمیں ہیں، ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین۔ یہاں پر ادغام متقاربین ہے کیونکہ ان کے مخرج قریب قریب ہیں۔ متجانسین کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جن کے ہم مخرج ہوں۔ مثلین کیا ہوتا ہے؟ یعنی 2 ایک جیسے حروف ہوں۔ اس کے بعد یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر غنہ نہیں بلکہ اظہار کریں گے اور ضا کی ادائیگی درست رکھیں گے۔ عظیم پڑھیں گے، عظیم عظیم پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، اگر نماز میں ایسے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک بار دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم عظیم عظیم۔ پیارے بھائیو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی تک پہنچ سکے اور آپ قرآن پاک تلفظ مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں۔ انشاءاللہ الکریم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔